صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ قرآن و سنت، قرآن و حدیث، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو شان بیان فرمائی، اس حوالے سے آپ کی شان کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، مفلسی اور محتاجی سے نجات کے وظائف۔ ویورز لسنرز پوچھتے ہیں اکثر تنگ دستی، غربت، محتاجی، مفلسی سے نجات کے لیے وظائف۔ آج کے یہ وظائف تمام امت مسلمہ کے لیے، ہمارے ویورز اور لسنرز کے لیے۔ اور پہلا وظیفہ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص ایک سلسلہ، جسے سلسلہ صدیقیہ یا سلسلہ خواجگان یا سلسلہ نقشبندیہ کہا جاتا ہے، انہی کے بزرگان سے منقول ہے، یعنی اس سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان سے یہ وظیفہ منقول ہے کہ جو شخص بکثرت ان اسماء مبارکہ کا ورد کرے گا، انشاءاللہ چند روز کے بعد مفلسی اور کثرت قرض سے نجات پائے گا۔ کسی پر قرض چڑھ چکا ہے، مفلس ہو گیا، تنگ دست، غربت آ گئی، سبھی کے لیے وہ اسماء مبارکہ کیا ہیں؟ یا کافی یا غنی، یا کافی یا غنی، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح۔ اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القریش، لإیلاف قریش 30ویں پارے میں، اس کو بکثرت پڑھنے والا ہر طرح کی مفلسی سے محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ القریش بکثرت پڑھنے والا ہر قسم کی مفلسی سے، تنگ دستی سے، محتاجی سے، غربت سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا وظیفہ مفلسی اور محتاجی سے نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مغنیو، یا مغنیو صبح و شام 1000 بار پڑھنے سے ظاہری و باطنی غنا حاصل ہوگا۔ یعنی ظاہری طور پر بھی لوگوں کا یہ احتیاج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لوگوں سے آپ کی ضرورتیں، جو بعض اوقات لوگوں کے آگے ہاتھ دراز کرنا پڑتا ہے یا مانگنا پڑتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، اور باطنی طور پر بھی غنا حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غیب کے خزانوں سے بن مانگے عطا فرمائے گا۔ تیسرا وظیفہ یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے محتاجی اور مفلسی سے نجات حاصل ہوگی۔ چوتھا وظیفہ سورۃ الانشراح یا سورۃ علم نشرح، اس کو ایک وقت مقرر کر کے 71 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور 41 دن تک پڑھیں۔ تو سورہ علم نشرح کو ایک وقت مقرر کر کے 71 مرتبہ روزانہ 41 دن تک پڑھنے والا فقر و افلاس سے نجات پائے گا۔ فقر، فاقہ، محتاجی، غربت، یہ لازمی دیگر بھی وظیفے کریں، یہ بھی کریں۔ پانچواں وظیفہ سورۃ القریش 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا فقر و افلاس سے نجات پائے گا۔ تو یہ 5 وظائف ہیں، پانچوں کیجئے اچھے طریقے سے اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے، یا 5 میں سے 4، 3، 2، 1 کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی محتاجی، مفلسی سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی
مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ خلیفہ بلا فصل، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، افضل البشر بعد انبیاء کرام علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، یار مزار، تاجدار صداقت، تاجدار علم، تاجدار شجاعت، تاجدار خلافت، تاجدار مجاہد ختم نبوت، تاجدار تحفظ ختم نبوت، ہر مقام میں اعلیٰ و عرفہ بعد از انبیاء کرام علیہ السلام، سب سے فضیلت والی، عظمت، رفعت اور شان والی ہستی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عظمت، رفعت اور شان وراء الورا کئی پہلو ہیں، کوشش ہوگی کہ ان پہلوؤں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بات ہو جائے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبے کا ذکر ہو، فضائل و مناقب کا ذکر ہو، کیسے اللہ رب العزت نے آپ کی شان بڑھائی، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے، اہل بیت کرام علیہم رضوان نے آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے کیسے کیے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے چونکہ فضائل و مناقب جو ہیں وہ بے شمار ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود، احادیث مبارکہ میں بھی موجود، حتیٰ کہ کتب سماویہ میں، پہلی آسمانی کتابوں میں بھی، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھرانے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے تذکارے پاک موجود ہیں، وہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک تذکرے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات، اور بالخصوص اگر غور کیا جائے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سے آغاز کیجئے اور سورہ والناس تک، تمام کے تمام وہ آیات بینات جو ایمان والوں کا ذکر کرتی ہیں، جو متقی لوگوں کی صفات کا ذکر جن میں ہے، جن میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری آیات بینات وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس کے مصداق اور پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا 84 تک کا ذکر ملتا ہے، 84 آیات بینات کم و بیش، جن میں اللہ رب العزت نے یوں مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو۔ تو مفسرین، محدثین، علماء نے اس پر لکھا کہ اس کے سب سے پہلے مصداق امتیوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، چونکہ یہ ایسا خطاب ہے پہلی امتوں میں، صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس خطاب سے نوازا پہلی ہستیوں میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو، اور بالخصوص مفسرین، محدثین و علماء نے لکھا کہ یہ سب سے پہلے مصداق جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یوں اللہ رب العزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کامل ایمان کی یوں گواہی بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر بالخصوص کئی آیات بینات تو ایسی ہیں جن میں خاص طور پر آپ ہی کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جس میں آپ ہی کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں۔ چند ایک آیات کریمہ ان کے بارے میں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ زمر میں 24ویں پارے میں آیہ مبارکہ 33 میں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اب مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھا، اور بالخصوص سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے ہیں کہ یہاں بالصدق یعنی سچائی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سچ لے کر آنے والی ہستی
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، دین اسلام بھی سچ اور حق، قرآن بھی سچ اور حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی سچ، آپ کی نبوت، رسالت، ختم نبوت، ختم رسالت بھی سچ اور حق۔ تو سچ لے کر آنے والی ہستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں، اور فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ صدقہ سے مراد، اس سچ کی تصدیق کرنے والی ہستی سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سچ کی تصدیق کی۔ اسی طرح جب ہجرت مدینہ طیبہ کا موقع آتا ہے تو سورہ توبہ آیت مبارکہ 40 میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے، شر کی وجہ سے انہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جانا ہوا۔ اور اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین، صرف دو جان میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں ہستیاں غار میں تھیں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے، اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صدیق آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا سکینہ نازل فرمایا، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات نیچے ڈال دی، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ رب العزت کا کلمہ ہی سب سے بلند و بالا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ تمام مفسرین کرام اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات مبارکہ ہجرت مدینہ طیبہ کے موقع پر نازل فرمائیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور جب غار ثور میں یہ دونوں ہستیاں تشریف فرما تھیں، موجود تھیں، اور مشرکین مکہ، کفار مکہ پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے، تو اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ چنانچہ اسی دن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ثانی اثنین کے لقب سے مشہور ہوئے، یعنی دوسرے، دو میں سے دوسرے۔ احد کون ہیں؟ پہلے کون ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں بعد از خدا بزرگ تو ہوئی، قصہ مختصر، سب سے افضل و اعلیٰ، افضل البشر، سید البشر، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پہلے ہیں ہر حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر بعد از انبیاء کرام علیہ السلام، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور تمام امتوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام کی امت اور دیگر امتوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عطا سے دوسرے ہیں، یعنی امتیوں میں سب سے فضیلت والے بعد از انبیاء کرام علیہ السلام، انسانوں میں عظمت، رفعت اور شان والی ہستی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور پھر مفسرین نے بہت طویل کلام اس پر کیا، محدثین نے، علماء، فقہاء، اولیاء، تمام طبقات امت نے اس پر اجماع کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بھی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہے اور واضح طور پر فرما رہی ہے۔ بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمتیں، رفعتیں اور شانیں وراء الورا ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتقا فرمایا۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیہ مبارکہ 43 میں، 44 میں، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اسی سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود بھی پیش کیا کرو اور ہدیہ سلام بھی خوب عاجزی کے ساتھ پیش کیا کرو۔ تو پھر اس موقع پر اس کے بعد یہ آیت مبارکہ یہ بھی نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت مبارکہ 43 میں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اسی آیت مبارکہ کے الفاظ اس سے ملتے جلتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے، یصلی علیکم جو تم پر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں مفسرین کرام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول مبارک نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل فرمائی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العزت آپ کو کوئی فضل اور شرف عطا فرماتا ہے خاص طور پر، تو کیا ہمیں بھی آپ کے صدقے میں اس شرف سے نوازتا ہے؟ خاص شرف تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیسے اللہ رب العزت شرف سے نوازتا ہے، اسی کے بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر بھی مہربان ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے علیکم یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول اللہ فرماتا ہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ تعالیٰ نے اس شرف سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نوازا، اور سب سے پہلے مصداق اس کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھہرے، اور آپ ہی کی التجا پر اللہ تعالیٰ نے اس التجا کو قبول فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑی رحمتوں سے نوازا۔ تیمم کا معاملہ وہ بھی اسی گھرانے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی فرمائی کہ جہاں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا جائے، اور اسی طرح پھر اس موقع پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا گھرانہ ایسا ہے کہ آپ کے وسیلے سے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ پہلی برکت نہیں ہے کہ جو آپ کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی، تیمم کی برکت اتنی آسانی مل گئی کہ جان کا خدشہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے پانی نہیں مل رہا تو پھر تیمم کر لیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے وراء الورا مقام و مرتبہ، عزت، عظمت، رفعت اور شان عطا فرمائی کہ تمام انسانیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، برتر و بالا ہیں، شرف والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور آپ کے صدقے سے امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور رحمتوں سے نوازا، جن میں سے یہ آیہ مبارکہ بھی اس کی گواہی دے رہی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ اور واقعہ بھی میں نے بیان کر دیا جس کی گواہی صحابہ کرام علیہم رضوان بھی دے رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی خصوصیت کے ساتھ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے موجود ہیں، اور دیگر آیات بینات اعظم درجہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات ہیں جن میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ آپ کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر ہے۔ وقت چونکہ اس پروگرام کا مختصر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعظم درجہ آپ کو فرمایا، سب سے اعظم درجے والے، سب سے بلند درجے والے، اور پھر اس کی تصدیق جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس کی تصدیق فرمانے والوں میں شامل ہیں، اور پھر اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے اسی ذکر پاک کا تذکرہ کیا جائے سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 40، تو اس حوالے سے مفسرین، محدثین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل علم نے فرمایا کہ نصرہ اللہ میں
اللہ رب العزت نے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اس مدد کو، اس تعاون کو اپنی مدد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اور پھر ثانی اثنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خلوتیں ہیں غار ثور میں، ان کا ذکر موجود ہے، خلوتوں کے عروج کا ذکر موجود ہے، اور غار کی تنہائی میں اذ ہما کا وصل، یعنی صرف دو ہستیاں موجود ہیں۔ اسی طرح صاحبی ہی، یہ لفظ اس پر غور کیجئے، صاحب ساتھی، قرآن مجید فرقان حمید نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کو بالخصوص بیان فرمایا ہے، اور اسی لفظ کے ساتھ صحابہ، صاحب، اصحاب، تو صحابی کی جمع ہی اصحاب ہے، تو صاحب کی جمع اصحاب۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر قرآن مجید فرقان حمید میں مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت اور عظمت، رفعت اور شان کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کا انکار کرتا ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک لفظ کا بھی انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صاحبی ہی کی اضافت میں اسرا بعبدہ ہی کا عکس ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اپنے خاص بندے کو سیر کروائی، تو یہاں صاحبی ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صاحب، خاص صحابی، خاص ساتھی، جانثار۔ اسی طرح یہ مفسرین محدثین نے لکھا ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر فقال الا تنصروہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے الا تنصروہ کے الفاظ میں تمام لوگوں کی مذمت کی کہ اس موقع پر لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن صرف اور صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدح بیان کی ہے، تعریف بیان فرمائی ہے، عظمت، رفعت اور شان بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ یہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، تو یہاں پر والصدیقین میں صدیقین کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شامل ہیں، اور اگرچہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ صدیقین ہیں، سچے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے۔ یعنی یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی یوں شان بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا سب سے بڑا متقی جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شان صدیق اکبر میں فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اپنی شان مبارکہ سنا کرتے، اپنی نعت سنا کرتے، وہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی سنا کرتے اور حکم ارشاد فرمایا کرتے کہ ابوبکر کی منقبت، فضائل و مناقب، عظمت اور شان بھی بیان کرو۔ تو ایک موقع پر انہوں نے بیان کیا خیر البریت اتقاہا واعدلوہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بڑے متقی اور سب سے زیادہ قابل اعتماد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ کا ذکر کیا جائے، تمام احادیث مبارکہ کی کتب میں کتاب المناقب موجود ہیں، یعنی مناقب کے ابواب، اور ان میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب کا ذکر ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی حدیث مبارکہ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ صحیح بخاری کی بات کریں تو فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باب کتاب فضائل اصحاب النبی، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں آپ نے یہ فضیلت کا ایک باب باندھا، فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا باب۔ اسی طرح
پھر اہل العلم والفضل احق بالامامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علالت کے موقع پر وصال مبارکہ سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہ انہیں کہیے کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں۔ اس موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ وہ رقیق القلب ہیں، وہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے والے ہیں، وہ نہیں پڑھا سکیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کا حکم ارشاد فرمایا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مصلی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی امامت فرمائی۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرمایا کرتے تھے کہ جنہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری دینی پیشوائی کے لیے، ہماری روحانی پیشوائی کے لیے منتخب فرمایا، انہیں ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کے لیے بھی منتخب کر لیا، یعنی پہلے خلیفہ راشد کے طور پر ہم نے ان کی بیعت کی اور ان کو منتخب کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر فرامین مبارکہ۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے خاص جو القاب کا ذکر ہوا، اللہ نے فرمایا الاتقیٰ، سب سے زیادہ متقی، اور سب سے زیادہ متقی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و شرف والا ہے۔ اسی طرح اعظم درجہ، سب سے بلند درجے والے۔ اسی طرح سابق، سب سے سبقت اختیار فرمانے والے۔ والسابقون الاولون، من المہاجرین میں بھی شامل اور اولون میں بھی اول، اسلام لانے والوں میں پہلوں میں شامل ہیں، اور پہلوں میں بھی سب سے پہلے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر مقرب، اللہ کے سب سے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرب بندے، خاص قرب والی ہستی سیدنا ابوبکر صدیق۔ صاحب الرسول لصاحبہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابی۔ اسی طرح ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے۔ اسی طرح تصدیق کرنے والے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا قریب کہ آپ کو راضی فرما دے گا۔ اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی وافر حصہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی فرما رہا ہے کہ انہیں بھی راضی کر دیں گے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، غلامی کے تصدق سے، اور ہر موقع پر ساتھ دینے کی وجہ سے، اور اس کائنات میں بعد از انبیاء کرام علیہ السلام سب سے عظمت اور شرف والا ہستی ہونے کے ناطے یہ فرما رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا، خدمات کا بدلہ چکا دیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ کل روز محشر اللہ رب العزت ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کی تفسیر اور اس حدیث مبارکہ کو ملائیے تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے راضی فرما دے گا۔ اور پھر ایک موقع پر یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی فرماتے ہیں، اور باقاعدہ کتب حدیث اور سیرت میں موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو یوں استعمال فرمایا کرتے تھے اپنا مال جیسے اپنا مال ہو۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہمارا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے بعد اور آپ کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ کے بعد بھی امت کے امام، پوری امت کے امام، پہلے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پہلے خطیب اور سر عام تبلیغ فرمانے والے بھی امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مختصر خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر خطبے سے فارغ ہوئے تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو کفار جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے اور کفار
کو خطاب بھی کیا اور پھر خود بھی کفار مکہ کی ماریں کھائیں حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر سے خطا ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی قسم کی کوئی خطا ہو، یعنی خطائے اجتہادی کبھی اس میں ذکر آ گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہو جس سے بہتر شخص پر نبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کے پاس بھیجا تو تم سب نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، یعنی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، تو سب لوگوں نے، مختلف قبائل کے وہ لوگ تھے، انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب لوگوں نے کہا تم جھوٹے ہو، اور ابو بکر کہتا رہا وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، کیا تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ میرے یار کو میرے لیے رہنے دو؟ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وواسانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے صاحب کو، میرے قریبی ساتھی کو میرے لیے چھوڑ نہیں دیتے؟ یعنی ان پر کسی قسم کا، ان پر کوئی بہتان تراشی مت کرو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ تو یوں اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا، عظمتوں کا بھی ذکر کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی جب تم سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، ہر سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا، تو اب میرے لیے، چونکہ یہ میرے محبوب ہیں، تو میرے لیے ان کو تم چھوڑ دو، ان کے بارے میں کوئی بات مت کیا کرو۔ بہرحال احادیث مبارکہ بے شمار ہیں، ہم اپنی زندگیاں، پوری زندگیاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے رہیں، ہم حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی شان بیان فرمائی ہیں، یہاں تک فرما دیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اس امت میں سارے تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ فرمایا جو مجھے ان دو ہستیوں سے افضل کہے گا میں اسے حد مفتری، یعنی جھوٹے دھوکے باز شخص کی جو سزا ہے 80 کوڑے وہ لگاؤں گا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان بھی ہے، فیصلہ بھی ہے، آپ کا حکم بھی ہے۔ بہرحال اہل بیت کرام علیہم الرضوان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شانوں کا ذکر کیا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے تو دوہرے والد گرامی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، کیونکہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی صاحبزادی ہیں، اور دوسری جانب پوتی سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی پوتی ہیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میرے تو دوہرے بابا جان ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد تقی، امام جواد رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، تمام ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، ننیال ان کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خانوادہ ہے۔ تو یوں ہمیں ان عظیم ہستیوں کی محبت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا درس تمام ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان نے بھی فرمایا ہے، درس دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی ان سے محبت کا درس دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادوں کے نام ابو بکر ہیں۔ اسی طرح
صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان سے محبت کا درس دیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کا درس دیا ہے، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ فرمایا، سب سے زیادہ فضل والے، فضیلت والے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی ہونے کا، محبت کا آپ سے دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس محبت، اس امتی ہونے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر ہمیں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان اور تمام اہل بیت کرام علیہ رضوان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ بالخصوص ان تمام ہستیوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کی، ان کی فضیلت، عظمت، رفعت اور شان بیان فرمائی، تو ہمیں بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت، رفعت، شان، فضیلت بیان بھی کرنی چاہیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت بھی رکھنی چاہیے، دلوں میں بھی اس محبت کو بسانا چاہیے، اور زبانوں پر بھی ان کی محبت کے، عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے ہونے چاہیے، اور دل سے تصدیق ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تصدق سے ہمیں بھی آپ جیسا عشق رسول عطا فرمائے، آپ جیسی اللہ سے محبت، اس سے وافر حصہ عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت، اہل بیت کرام علیہ رضوان سے محبت، اس میں سے وافر حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف ہیں، فضائل و مناقب ہیں، ان کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں ساجدہ صاحبہ فیصل آباد سے، انہوں نے جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سدا پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، آمین۔ جی کہتی ہیں کہ دو آپ سے سوال ہیں، ایک تو یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے چہرے پر نقاب نہیں لیا جا سکتا، کیا اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ خواتین کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں۔ جی اب جب گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو بہتر یہی ہے نقاب نہ لیا جائے۔ دوسرا، انہوں نے اپنے گھر کا ایک معاملے کا ذکر کیا ہے، میں اس حوالے سے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ جو بڑے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی چھوٹوں کا، آپ کا بھی، آپ کے بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ نے اپنے ساس سسر کے بارے میں کہا کہ وہ جب بھی گھر آتے ہیں تو ہر چیز کھانے پینے کے حوالے سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہی پہلے کھا لیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی نہیں مل پاتی، اور پھر شوہر کو آپ کے یا بچوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا، ایک حدیث مبارکہ اس میں یہ ہے کہ ایک صحابی نوجوان تھے، تو ان کے والد وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا ہی معاملہ ایک پیش کیا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ کہتا میرا مال، میرا یہ، میرا سب کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوان سے فرمایا کہ جن کے والد گرامی یہ شکایت لے کر آئے تھے، فرمایا انتا و مالو کا لی ابی کا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ ہی کا ہے، تیرے والد گرامی ہی کا ہے۔ تو بیٹا جو ہے اس کے ساری چیزیں والدین کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بڑوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، وہ بچوں کا بھی خیال کریں، آپ کا بھی خیال کریں، اور بیٹا ہے تو بیٹے ہونے کے ناطے وہ اپنی طرف سے تمام خدمات بجا لائے۔ جب وہ آتے ہیں تو تھوڑے دن آپ صبر کر لیجئے، انشاءاللہ صبر کا اللہ تعالیٰ بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کی خدمت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی یاد کیجئے، بالخصوص ان دنوں میں یا ودودو یا رؤوف یا رحیم، یا صرف یا ودودو پڑھ سکتی ہیں، پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی کھائیں پئیں آپس میں۔ جب محبت اتفاق ہوگا تو انشاءاللہ سبھی چیزیں آپس میں بانٹ کے کھائیں گے۔ اور اگر مجھے وہ بزرگ بھی سن رہے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے، وہ بھی بچوں کا بالخصوص خیال رکھیں۔ تو اس معاملے میں افہام و تفہیم، محبت، صبر کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمانے والا ہے۔ محمد ظفر صاحب جنگ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ
دو سوال ہیں، ایک یہ کہ کیا گھر میں کتا رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی شوقیہ نہیں رکھا جا سکتا، ہاں اگر حقیقت میں ضرورت ہے گھر کی حفاظت کے لیے تو حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، ورنہ عام طور پر نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ جس گھر میں فرشتے ہوں، جس گھر میں کتے ہوں وہاں پھر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسرا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے نزدیک زمین ہے، ہم اسے لینا چاہتے ہیں، مل نہیں رہی کوئی وظیفہ۔ آپ سورۃ القریش 41 مرتبہ روزانہ پڑھیے اور یا مسبب الاسباب پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ پروگرام کو پسند کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، میں 1 سال سے سن رہا ہوں اور آج پہلی دفعہ کال کیا۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے جھنگ سے ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی کیا، جھنگ سے ہمیں سماعت بھی کرتے ہیں۔ اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب میں کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں بڑے ادب احترام کے ساتھ سلام، اور کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کی صحت و طبیعت کی تندرستی کے لیے بہت دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح باقاعدہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام ویورز لسنرز، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت بلائیاں عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہا کہ آپ کا پروگرام جو ہے میں اس کا دس از ریگولر پارٹ آف مائی لائف، آپ کا پروگرام جو ہے وہ میری زندگی کا باقاعدہ ایک حصہ بن چکا ہے، اور کہتے ہیں ہمیشہ ایسا ہی پروگرام کرتے رہیں۔ میں گورنمنٹ ٹیچنگ جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا، کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے جاب مل جائے، نام بھی آپ لکھ دیتے۔ بہرحال 3 نفلی روزے رکھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روزانہ 10 ہزار مرتبہ یا رزاقو پڑھیے، اور پھر اشراق کے نفل ادا کیجیے 2 یا 4، پھر اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر التجا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتر سے بہتر جواب آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور لسنر ہیں ہمارے ساتھ، عثمان صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کا کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی امت مسلمہ کے دشمن تو یہود اور دیگر یہود و ہنود خاص طور پر، اور شیطان اور نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس حوالے سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کو کثرت سے پڑھا کریں، صبح شام بھی پڑھتے رہیں، اور اگر کسی ظالم شخص کے پنجے میں گرفتار ہوں، چھٹکارا نہ مل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا نقیو اسے روزانہ 1000 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد ابو بکر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں نے وصال کب فرمایا؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، سیدہ زینب جو سب سے رضی اللہ عنہا، جو سب سے بڑی شہزادی ہیں، ان کا وصال غالباً 8 ہجری میں ہوا، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جو دوسری شہزادی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا وصال 2 ہجری میں ہوا، اور پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو تیسری شہزادی ہیں، ان کا وصال 9 ہجری میں ہوا۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم ان کا وصال جو ہے 8 اور 9 میں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی کا وصال 8 میں، ایک کا 9 ہجری میں، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا وصال 11 ہجری میں ہے۔ راشد علی صاحب ہیں، کہتے ہیں عصر کی نماز قضا ہو جائے تو مغرب کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اور ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ کے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد